اچھا یہ بھی ایک صاحب ہے جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں, نام نہیں لینا, نہیں نام تو ان کا مجھے پتا بھی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ کے خلاف کسی مجہول کو میرے ذریعے مشہور نہ کروائیں, آپ جرنل بات کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت بڑا ایک جھوٹ بولا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے بلکہ کتاب کھولی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں جی اس میں کدھر لکھا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے. کہتے ہیں اپنی لکھی جو کتاب ہے زبیر صاحب کا حوالہ دیا, کہتے ہیں دیکھو اسی پہ جھوٹ بول کے. ہاں کدھر ہے چوتھا سوال قبر کا؟ نہیں, جو میں نے جب قبر کا چوتھا سوال بولا ہے, کیا وہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر کہ تم نے خود قرآن پڑھ کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, کہتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں پتا, میں سنوں گا تو مجھے پتا چلے گا. وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی 4 سوالوں کی گنتی اس طریقے سے موجود نہیں ہے. تو میرے تو اس کلپ میں موجود ہے کہ 4 کی گنتی نہیں آئی ہے, سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے, لیکن سوال گنیں گے تو وہ 4 بنیں گے. اچھا, من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, اور اس کے بعد جو جواب دیتا ہے قبر کے سوالات کے, اور اس کو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا تھا, تو میں نے کتاب اللہ پڑھی تو میں نے اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو یہ اس کو میں نے چوتھے سوال کا نام دے دیا. اور دوسرا جو ہے کہ جو منافق جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی پڑھے ہوئے شخص سے تو رابطہ کر کے پڑھ لیتا. اب مجھے یہ بتائیں, چھوڑ دے اس کو, یہ جو پوری سٹوری ہے یہ میں نے گھڑی ہے کیا؟ یہ بخاری مسلم میں لکھی بھی تھی. مجھ سے پہلے کون بندہ یہ پبلک میں لے کے آیا؟ میرا چیلنج ہے. ہمیشہ یہ قبر کے 3 سوال یہیں پہ آگے ختم کر دیتے تھے. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کے بعد جو ٹاک ہے فرشتے اور بندے کی, وہ کس عالم نے بیان کی ہے مجھ سے پہلے؟ یہیں آگے ختم ہو جاتا تھا. تو میں نے پھر جان بوجھ کے اس کو چوتھے کا سوال کا نام دیا کہ یار اسی کے اندر پوری قیامت مضمر ہے. حدیث کیا یہاں ختم ہو جاتی تھی, تو یہ کیوں آدھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں تو آگے حدیثیں چلتی ہیں, مسند احمد ابو داؤد میں, کہ منافق جب جواب نہیں دیتا تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے جواب کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا. ٹھیک ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, جو پڑھا ہوا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور جو جب مومن جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے جواب آیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یار یہ اتنی بڑی سٹوری تھی, وہ 3 سوالوں سے بھی لمبی تھی, ان مولویوں نے کچھ چھپائی ہوئی تھی, کیوں نہیں کتابوں میں یہ لکھتے تھے؟ تو میں نے اس کو دیکھیں پبلکلی عام کیا, اور میں نے اس کو نام دیا قبر 3 نہیں 4 سوال. یہ 4 کی گنتی میں نے کی ہے, تو یہ کوئی نہیں, یہ میرا اجتہاد ہے. اس لیے قرآن کی آیات کی گنتی جو ہے یہ حضرت عثمان نے کی ہوئی ہے, مصحف عثمانی موجود ہے, مجھے دکھائیں کہاں گنتی ہوئی ہے. صرف آیت کا نشان ہوتا ہے. آج ہم جو کہتے ہیں جی سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل, دکھائیں مصحف عثمانی میں یہ آیت نمبر 144 یہ ہے. بخاری میں بھی حدیث کی نمبرنگ اب آگے ہوئی ہے. امام بخاری کے جو کلمی نسخے آپ کو ملتے ہیں نا ابھی بھی جو درسوں میں پڑھائے جاتے ہیں, اس میں حدیث کے نمبر کوئی نہیں ہے, تو نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے. میں نے بھی سوالوں کو نمبرنگ دے دی ہے. اس میں نے کون سا جرم کیا؟ جرم تب ہے جب میں کوئی ایسا جملہ بولوں جو بیچ میں موجود نہ ہو, پھر آپ مجھے پکڑیں. میں اس کے سٹارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے نمبر, حدیث میں ان کی نمبرنگ نہیں آئی ہے, البتہ سوال 4 ہی بن رہے ہیں گننے سے, تو میں کلیئر کر رہا ہوں. اچھا, وہ بیچ ایک بہت امپورٹنٹ بات بیچ میں رہ گئی ہے, وہ آپ پہلے آپ نے ایکسپلینیشن دیا لیکن وہ اصل سوال رہ گیا ہے. یہ جو متا کے مسئلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو رجوع ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ نہیں, کوئی ثابت نہیں ہے. نہیں ہے ثابت. اپنا یہ زبیر صاحب کے شاگرد کہتے ہیں کہ ثابت ہے. دکھائیں کدھر ہے؟ مسند ابی یوانا یا ایسا کوئی نام لیا مجھے نام نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اب رجوع کرتا ہوں, میں نے آج تک جتنے فتوے دیے غلط ہے. میں صحیح مسلم سے دکھاتا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کے دور خلافت تک, یعنی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی حضرت عبداللہ ابن عباس 60s کی بات ہے. 68 ہجری میں تو ابن عباس فوت ہو گئے ہیں, 61 میں واقعہ کربلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, 64 میں یزید مرا ہے, 65 ہجری میں جا کے کہیں آپ سمجھے کہ اسٹیبلش ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. 65-66 ہجری تک تو صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کو کہ یہ دیکھو ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ویسے بھی عقل کا اندھا تھا, دنیا میں بھی اللہ نے اس کو اندھا کر دیا ہے, اس نے نوجوانوں کو شہوت کے گھوڑے پہ سوار کر دیا متا کے مسئلے. نہیں تو اس پہ جو رافضی جواب دیتے ہیں یہ ثابت ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ جا کے اپنی ماں سے پوچھو. نہیں, کوئی نہیں ہے. مسلم شریف میں کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہے. نہیں ہے ثابت؟ نہیں, کوئی نہیں. مسلم میں بس اتنے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب سے متا ثابت ہے. وہ آگے پھر سٹوریاں بن جاتی ہیں نا. اور باقی اس میں یہ ہے جی کہ اب تھوڑا سا ایک اور سوال ہے, یہ لبرل طبقات کی طرف سے بھی آتے ہیں نا سوال. ایک یہ ہے کہ یہ جو روایتی جو کنسیپٹ آپ دے دیتے ہیں
کہ جی یہ مرد اور عورت کی بالکل سیگریگیشن کر دی جائے یہ ساری چیز, اور پھر جو موجودہ حالات واقعات چل رہے ہیں کہ سیٹل ہونے میں انسان کو اتنا ٹائم لگتا ہے, خرچے بڑے ہیں لوگوں کے سارے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں بھی اور شادیاں بھی فوراً کرتے ہی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہیومنلی پاسبل ہے کہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پاک باز رہیں اور جناب بالکل یہ آئیڈیل سچویشن بنی رہے کہ بالکل ایک شریعت کے تقاضے چلتے رہیں اور مرد و عورت کا کسی قسم کا اختلاط نہ ہو, جبکہ آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ بھی کام چل رہے ہیں سارے آج کل, علماء کے بھی ہو گئے ہیں سلسلے. تو یہ اس اختلاط کے نقصانات تو آپ نے دیکھ لیے, بٹ ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کو رد کروا دیا. کیا ٹیکنالوجی سے شکست تسلیم کرتے ہیں اپنی, کس کیا طرح کی مطلب ہے یہ اخلاقی طور پہ یعنی نہیں آپ اس کا حل دے سکے نا لوگوں کو. نہیں حال کیا دیں لوگوں کو, حال دیں کہ وہ ٹھیک ہے رابطہ کرنا شروع کر دیں. ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ جی جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے قتال کی آزمائش میں ڈالا تھا اور بیوی بچوں کو کیا ان کی قربانیاں تھیں, بیوی بچے چھوڑ کے تو جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں چلے گئے. وہ ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 8,500 مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ ہوئی ہے. وہ سارے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے, ان پہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آج آپ آئے ہیں دن سے کتنے بھی فون آ چکے ہیں بچوں کے, آپ ذرا امیجن کریں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بابا نے واپس بھی نہیں آنا, کتنی بڑی آزمائش تھی. اس وقت صحابہ کو قتال کی آزمائش میں ڈالا گیا. آج ہم پہ وہ آزمائش نہیں ہے, ہم پہ آزمائش آ گئی ہے بڑی یہ بے حیائی کے فتنے کی شکل میں. تو ہمیں اس آزمائش سے بھی اب گزرنا ہے. ہر زمانے میں مختلف آزمائشیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایک آزمائش بڑی بن جاتی ہے, دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے. آج ہم سے کوئی اسلام کے لیے جان تو نہیں مانگ رہا, اگر کوئی مانگے گا بھی تب بھی ہم نے نہیں دینی ہوگی, وہ پاکستانی فوج نہیں لڑنا ہوگا کیونکہ ہم ٹیکسز دے کے اب فوج بن چکی ہے, ہمارا حصہ پیسوں کی حد تک موجود ہے ان کے ساتھ. باقی ظاہر ہے ہماری تو ٹریننگ نہیں نا, ہم آگے جا کے بھی ناگی باندھ کے کھلوا گے سامنے مار کے, آگے ساڑی لاشیں الٹا سنبھال کے پہن گے, تو گن بھی نہیں چلا سکتے. تو پاکستانی فوج نہیں جا کے لڑنا ہے نا. تو اب یہ آزمائش تو پاکستانی فوج کے اوپر آئی ہوئی ہے نا, بارڈر پہ لڑنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے خلاف. ہم پہ تو وہ آزمائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پہ اور طرح کی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نئی کوئی آزمائش اٹھاتا ہے تو اس آزمائش میں سے. اچھا یہ ابن جریج جو ہے یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد سے؟ واللہ عالم. یہ قاری نیب ڈار صاحب نے ایک تنزیہ فکرہ غالباً لکھا تھا کہ انہوں نے 70 جس کا نصف 35 ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ حقیقت ہے کہ ایسی بس انہوں نے مبالغہ مزی کی ہے. واللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی سند صحیح. اچھا ایک سوال یہ ہے, وہ بھی تمہارا کیا لینا دینا جی. اس میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جو ابن جریج کے بارے میں 70 متا والی ہے روایت ہے, یہ میزان الاعتدال میں بھی ہے ذہبی کی, لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے. ابن جریج بنیادی طور پہ ان کے جو والد تھے وہ رومی تھے اور وہ عیسائی تھے جو غلامی میں آئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے, اور انہوں نے جو جتنا بھی دین سیکھا تو وہ سلف صالحین سے سیکھا, اور وہ بالکل ثقہ راوی ہیں, اور وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بدعت کی وہ حمایت نہیں کرتے تھے. جو غلطیاں ان کو لگی ہوں گی وہ لگی ہوں گی. ڈار صاحب کا ان لوگوں کا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف احادیث پہ جرح کرتے ہیں, دوسری طرف تاریخی روایات سے ہی اپنے حق میں لے آتے ہیں. ہاں تو ہمیں تب پیش کریں جب ہم اصول پہ ان کو صحیح بھی مان لیں. اگر ہم اصول پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر ہمارے ایک سوال یہ ہے کہ مرد 4 شادیاں بھی کریں, متے بھی کریں, اور جناب مسیار بھی کریں, اور لونڈیاں بھی رکھیں, اور عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے, یہ اس کی کیا لاجیکل جسٹیفیکیشن؟ عورتوں کے لیے بھی دین ہے نا, وہ سوال کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جتنے سوالات ہیں ان کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال بے معنی ہیں. اگر گاڈ کو مانا تو اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے, یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے, اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے. نہیں یہ تو دیکھیں نا, یہ تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں اس کا رونا شروع کر دوں بیٹھ کے. پڑھی لکھی عورتیں تو سوال کریں گی, اور نہیں سوال کریں گی تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ آپ پہلے اللہ نے آپ کو مرد کیوں نہیں بنایا, عورت بنا دیا ہے. پہلے اس کے اوپر رونا روئیں کہ آپ بھی ایک جلاد قسم کی مرد ہوتی اور آپ کے نیچے عورتیں ہوتی, اس کے اوپر رونا روئیں اور روتے رہے اس کے اوپر. اللہ کے بندو, ہمیں ایک بندے نے دھکا دے کے سمندر میں پھینک دیا ہے, اور ایک آپ کا خیر خواہ سمندر کے کنارے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے. آپ کہ نہیں منو دسو منو تکا کی نہیں دیتا ہے, میں ہاتھ پیر نیچے مار رہے جو کہ منو تکا دینے لیتا نہیں پتا. تو اب یہ کہے گا اپنی جان بچاؤ, اس وقت تو ہاتھ پاؤں مار کے بچ جاؤ, بعد میں دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا. اسی طریقے سے خدا نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالا, یہ شریعت کی پابندیاں ڈالی. کیوں ڈالی؟ ڈل گئی ہیں. فی الحال ہاتھ پاؤں مارے, اللہ کے پاس پہنچیں گے اس سے سوال کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو میرے ان سوالات کے لاجیکل جواب دینے سے سارے سوال ایڈریس ہو جائیں پھر تو میری اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہے. کوئی نہ کوئی سوال تو پھر بھی باقی رہ جائے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے گاڈ کی ایگزسٹنس پہ بات کریں. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے,
باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. نہیں وہ تو یہ اس پہ تو جو یہ بعض اس طرح کے جو پرویزی ٹائپ لوگ ہیں یا اب عورتیں زیادہ اس سے متاثر، دجال کے دور میں بھی عورتیں زیادہ، آپ نے سنی ہے نا حدیث؟ جی جی. تو وہ اس پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ کیونکہ ہر دور میں مرد ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں تو شریعت بھی انہوں نے جو ہے نا ایسے مسائل اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں کہ جس میں مردوں کو سلتے ہوں، عورتوں کو دبائی جو. ایک منٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں اسی لیے غامدی صاحب کی طرف زیادہ جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں، قرآن میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہیں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ عورتوں کو کھلانا پلانا ہے، کہیں عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے. اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے. کوئی اکا دکا کیس لد ہے نا، لیکن پریکٹیکلی بھی یہی ہے. اسی طریقے سے مرد کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ بچہ اس عورت کا بھی ہے، لیکن اس کی پیمنٹ تم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں وراثت میں آدھا حصہ رکھا گیا، وہ تو ایک طرف سے آدھا حصہ رکھا گیا نا، اس کو تو باپ کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، خامد کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، اور بیٹا مر گیا اس کی بھی وراثت ملنی ہے. وراثت کی کتنے ساری چیزیں. پھر باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں کہا گیا، عورت کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا. اور پریکٹیکلی اس وقت عورت مسلمان معاشرے میں تو ایک بت بن چکی ہے. میں تو یہ کہوں گا، یعنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جنت کی ہوا نہیں لکھا ہوتا. اور لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعاؤں سے، کہیں نہیں لکھا ہوتا ہذا من فضل ربی. بہت کم لوگوں نے لکھا ہوتا ہے مرشد کی نگاہ ماں باپ کی دعا، یہ لکھا ہوتا ہے. اللہ نے وچوں کڈیا ہوندا انہاں نے مرشد کی نگاہ ماں باپ کی دعا. تو پریکٹیکلی ماں اور ماں کے اوپر مرکبتیں پڑھ پڑھ کے بیسیکلی ماں کو گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا انہوں نے. اس وقت پریکٹیکلی یہ حال نہیں، وہ تو کہتے بھی ہیں نا کہ ماں جو ہے خدا کا روپ ہے. یہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں. کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں. جی جی غلط کہتے ہیں. ماں کا روپ کیوں ہے؟ ماں تو دوزخ میں جلائے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، لیکن اللہ تو پھینکے گا. ماں کا اور خدا کا ماں کا یہ میرا خیال ہے حنیف ڈار صاحب بھی اور صوفی بھی اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جی یہ جو جیسے ہے نا، یہ جیسے ماں ڈراتی ہے نا میں تیری انگلی جلا دوں گی پھر جلاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرائی ہے. تو کہہ رہے ہیں میں جلائے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اللہ کے نبی کو دکھائے گئے ہیں. لیکن وہ قرآن میں پھر کہتے ہیں یہ بھی تو ہے نا کہ میں نے رحمت کو اپنے پر لازم کر لیا. ہاں تو یہ میری رحمت اس پہ غالب ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور رحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. سورۃ الحجر میں قرآن نے کبھی ون سائیڈڈ پکچر نہیں گاڈ کی پیش کی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں پریکٹیکلی پھکی دوں شاہ جی، پریکٹیکلی بھی لے لے پھکی. جی بولیں. آپ کا اگر اختیار ہو، آپ کسی ایسی عورت کو موت دیں گے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ اس کو بچپن میں ہی مسکین کر دیا جائے اور اس ستیلی ماں کے ٹائی چڑھا دیا جائے؟ میں تو خدا تو کرتا ہے، ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے مینٹل ماڈلز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیجئے کہ خدا صرف محبت ہی محبت ہے، خدا بالکل ون سائیڈڈ ہے، وہ صرف ڈراتا ہے کرتا نہیں ہے، وہ تو کتنی عورتوں کو موت بھی دے رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، کتنے غریب بچوں سے ان کے باپ چھین رہا ہے. گھر میں ایک کمانے والا کفیل ہے خود کے شملے میں، وہ بھی مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین رہا ہے. تو آپ کی اگر ڈاکٹرائن مان لیجیے تو یہ پریکٹیکلی تو سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی خدا تو بے پرواہ ہے، اس نے دنیا آزمائی. یہ غامدی صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے جب ہود بھائی نے ان سے اعتراض کیا کہ دنیا میں معذور بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. تو غامدی صاحب نے کہا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتی نا پھر آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، لیکن اگر دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی آنی ہے اور اس کے کمپیریزن میں پلس مائنس کر کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے، پھر آپ کا اعتراض غلط ہے. اگر اربوں سال کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں کوئی 60 سال بھی لولے لنگڑے پن میں گزار دے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جنت ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. آپ اگر صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو شریعت بھی فراڈ نظر آئے گی، لیکن شریعت انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر، آخرت کی آزمائشوں کے بغیر. یہ ڈاکٹر پرویز دودھ بھائی صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا، تو ان تک آپ کا پیغام ان تک نہیں، وہ بعد میں کوسچن بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سب سے ٹف وہی لگیں گے، اور وہ میں نے ان تک پیغام بھیجا ہوا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اچھا کوئی مولوی شولوی والے کوسچن جنہاں نے کٹ لو نہیں کوئی ساری کریے نا. 2 اچھا یہ بتائیں کہ عورت جو ہے یہ نبی نہیں بنائے گی، اس سے جو آزاد خیال اڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کمتر سمجھا گیا. تو اب تو آپ کو پتا ہے دور ایسے آپ ہر قسم کی باتیں چڑھتی ہیں. ایک منٹ، ان کو کہ عورتیں نبی نہیں بنائی گئی ہیں تو کسی نبی کی ماں کو مرد بھی نہیں بنایا گیا، پھر تو ہم اسی قسم کے شڑول کا جواب شڑول سے ہی دیں گے نا کہ کسی نبی کی بھی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی نا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ تو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ماں والا رتبہ تو ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے،
اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اگر سارے مرد قتل کر دیے جائیں تو نسل انسانی ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر دنیا کی ساری عورتیں قتل کر دی جائیں تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی کئی عورتیں ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی، ان سے آگے نسل انسانی چل سکتی ہے نا. تو یہ مرتبہ تو عورتوں کو اللہ نے دیا ہے نا. پھر ایسا نہیں گلا دے، ایسا نہیں چھڑولا لے، جواب چھڑولا نہ لی ہون گے نا. ٹھیک ہے نا. سوال مرد ایک کمن کے دیکھو جی سانو مار دیتا جائے پھر بھی نسل انسانی چلتی رہے گی، لو ساڈی کی اہمیت ہوئی، پھر ساڈے تو بغیر چلنی چاہیے سی نا. اچھا یہ جو لبرل ٹائپ لوگ ہیں نا، وہ ایک اعتراض تمام علماء پہ، آپ سمیت ساروں پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کو ایک ہی لٹھی سے آنکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہیں نا جتنے، انہوں نے جناب اپنے لیے تصویر بھی حلال کی ہے، ویڈیو بھی حلال کی ہے، اسپیکر بھی حلال کیا ہے، ہمارے لیے ہر چیز حرام ہے. کون سی مثلا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جہاں انسان آپ کا اسپیکر بھی ہر چیز نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہر چیز حرام ہے. جناب ذرا سے کچھ کر لیں تو جب وہ شریعت کا تقاضے، کہتے ہیں اپنے لیے تصویر ویڈیو سب حلال ہے. اس عالم دین نے کہا ہے کہ جی میں ویڈیو بناؤں تو حلال ہے اور کوئی لبرل بنائے تو حرام ہے. بتائیں کبھی ایسا نہیں ہے. یہ اعتراض ان کا کرنا چاہیے کہ شروع میں مولوی جو ہے نا وہ ہر چیز کو حرام کہہ دیتا ہے، بعد میں اس چیز سے ہٹتا ہی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں تصویر کو حرام کہتے ہیں، بعد فوٹو بغیر جناب بڑی بڑی فوٹو لگوا دینا، یہ تو اعتراض ان کا ٹھیک ہے. تو وہ اس کا جواب یہ ہے ان لبرلز کو یہ بتائیں کہ یہ علماء اس قسم کے جو تنگ نظر علماء ہے نا، یہ کوئی ریلیجن کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اسی وقت اس طرح آزاد ذہن والے لوگ تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے، مولانا مودودی صاحب جیسے، جنہوں نے جب ویڈیو کیمرہ شروع میں آیا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا یہ وہ تصویر نہیں ہے. پہلے دن سے ان کی تصویریں آ رہی ہیں، انہوں نے کبھی تصویر کی مخالفت نہیں کی ہے. اچھا ہاں کبھی مخالفت نہیں کی. یہ بتائیں. اچھا یہ آپ تین کے بندوں کا میں نے نام لیا نا، مولانا مودودی، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر اسرار صاحب، بتائیں کہ کبھی ان کا یہ موقف رہا ہو سالوں سال کہ تصویر بنانا حرام ہے؟ یہ تو شروع دن سے ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اچھا ہاں جی کبھی نہیں اس کو. اچھا یہ آپ کے جو فیوریٹ ہے نا علامہ غامدی صاحب، ان کے شاگرد میرے کھاتے میں دیکھو ساری بات غامدی صاحب سے شروع کر کے غامدی صاحب میں ختم کرتے ہیں. اب انہوں نے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑے بڑے سخت اس پہ لکھے ہیں آرٹیکل. اب میں پڑھتا تو آپ کو شاید آپ بھی تھوڑا حیران ہوتے. انہوں نے یعنی باقاعدہ ایسے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں کہ لونڈیوں اور کی خریداری کیسے ہوتی تھی. تو انہوں نے لکھا جی کہ یہ بات کس طرح یعنی مانی جا سکتی ہے کہ خدا ایسا نظام برداشت کرے. وہ تو ایسا نہیں کہتے تھے، خدا نے برداشت نہیں کیا، خدا نے ڈسکریج کیا، وہ نظام ختم ہو گیا، اپنی موت خود مر گیا. ڈسکریج کدھر کیا؟ ڈسکریج کیا نا کہ لونڈیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. آہستہ آہستہ نہیں سلطنت عثمانیہ تک تو جاری رہا، تو پھر تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آ سکتا. ڈسکریج تو کیا ہے نا. وہ سلطنت عثمانیہ کو ہم کو اسلامی حکومت تو نہیں سمجھتے، مسلمان حکومت تھی، ان کی دلائل ہمیں کو پیش. اور اسلام پہ اعتراض تو یہ لوگ کرتے ہیں سب سے بڑا یہی. تو پھر ہم تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد کسی بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے جو اکا دکا کوئی صحیح ہے. نہیں حضرت معاویہ کیسے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو تیار نہیں ہے تو سلطنت عثمانیہ کو ہمارے رشتہ دار. نہیں سلطنت عثمانیہ کو تو اعتراض ہی نہیں کرتے. ہاں. وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں، در یہ کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں. اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے. اچھا ٹھیک ہے، وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا. نہیں کوئی تسلی بخش جواب دیے ہیں یا تسلی بخش جواب بس جان چھڑائی ہے؟ اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی، جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا، اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا. علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا. اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، چاند سورج کو. اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے. اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے. اس دور جدید کا خالق اسلام ہے، ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے. اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا. یہ ہاں وہ اس سے ورس تھا. یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا، یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ، یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے، تالے لگا کے. اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غیرت کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے. یہ اسکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے،
اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے، ماں کا یہ رتبہ ہے، یہ ہے. اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا. آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں، تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو. کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں؟ جو عورت کی عزت ہے کیا یورپ میں ہے یہ عزت؟ ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں نظر آتا یہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے. وہاں جو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر بھیج دیتے ہیں ان کو، اور عورتیں جو ہیں وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، ان کی کس پرسی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ پیش کر رہا ہے. اچھا ابھی بڑے مشکل سوال ہے، ذرا تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں. یہ جناب ریچرڈ ڈاکنز کا سوال ہے. میرا خیال ہے یہ جو سوال ہے نا، جو ڈاکنز اور اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ایتھیزم کے حوالے سے، اس کو میرا خیال ہم پھر ساری کے بعد رکھتے ہیں. اچھا ابھی آگے 2 بج چکے ہیں اور 3 بج کے میرا خیال ہے 12 یا 13 منٹ تک ختم سحری ہے. پیچھے ٹائم ہے نہیں 1 گھنٹہ نا، میں کار جا کے تھوڑی ساری بھی لے کے آنی ہے نا. میرے کو مرید تے نہیں، نہ کوئی مدرسہ چل رہا ہے کہ جناب نہیں. پھر ترتیب میں کتنے سوال اور کر لیں؟ ترتیب میں کرتے ہیں نا سوال، یہ تو شارٹ ہے. نہیں یہ تو پھر ایک ٹاپک ہی الگ ہے نا. ڈاکنز والا تو مسئلہ 2-3 سوال آ رہے ہیں بس، یہ کور ہو جائے. سوال تو 2-3 ہیں لیکن ان کے جوابات بہت لمبے ہو جائیں گے، پھر وہ ٹائم نہیں ملے گا نا. اس ٹاپک کو الگ رکھیں. چلو اس کو الگ رکھیں، علیحدہ سے ہم بعد میں. اچھا اس میں یہ بتائیں جی کہ پھر استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے، اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں. آپ اوپر بھی مان رہے ہیں، یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں ساروں کا تو نہیں ہے. ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى، بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو میرا یہی عقیدہ ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں، اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کو تو میرا خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے. نہیں کوئی کفر نہیں کہتے ہیں، ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں. ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو. تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ وہاں پہ. تو تبھی حضور نے کہا نا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو، ایسے کو جو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ وہ قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی. نہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں، کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے جس پہ آپ کی میرا تکفیر ہوتی ہے؟ مجھے میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ یہ مجھے کلیئر کریں. تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی، تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کے کفریہ عقیدہ، باقی میرا خیال ہے کسی کو نہیں کہتے. اس کو شاید آپ کا کفریہ عقیدہ کہتے ہیں. یہ تو کلیئر کریں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے، سلفیوں کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے. کون مجھے کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے؟ یہ مطلب ہے مجھے باتوں سے لگا ہے نا، جیسے وہ 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں نا. کون سلفی کہتے ہیں؟ جی سلفی. انفی تو میرا خیال ہے اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی. اوہو کس موضوع پہ؟ سلفی کہتے ہیں نا. تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر کہے نا، مجھے تو نہ صرف کہے. تو میرا تو تفرد نہ ہوا استواء علی العرش کے مسئلے میں انفیوں کو بھی کافر کہے نا. تو صرف میری تکفیر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں. نہیں سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور یہ باقی یہ سلفیوں سے ہی پوچھا جی. ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور انفیوں کا کیا ہے؟ وہ انفیوں کا بھی موقف کوئی سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اچھا قرآن پاک میں استواء علی العرش کی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استواء معلوم ہے. کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا. استواء علی العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ ان نون ہے. سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتارے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی ہو، میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. کراچی صاحب نے وہ ایک گول ٹی وی والے پروگرام میں کہا جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط. چلو وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر دیں. نہیں وہ اگلے دن میں نے پروگرام وہ ان کا بھی عقیدہ ہے ان کو کہ ان کو ترجمہ چھوڑ دیں. احمد بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا. الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ احمد بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بریکٹ احمد بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے.
समी और बसीर है। अच्छा एक सवाल ये जी तो मुझे कौन सी कदगन है जब मैं कह रहा हूं कि अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है, जैसा उसकी शान के लायक शान के है। लायक। अहले हदीस एक स्टेप आगे कूद पड़ते हैं कि जी वो शान ये है कि वो देखता सुनता है, खुद नहीं है। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि खुद है या नहीं है, मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने कहा जैसा कि उसकी शान के लायक है। अगर इनका मौक़िफ़ सही हुआ तब भी मैं विन विन सिचुएशन में हूं, अगर अनफियों का मौक़िफ़ सही हुआ तब भी मैं विन विन सिचुएशन में। अच्छा मेरी एक हदीस मोदी से बात हुई, वो तो बल्कि कहने लगे, कहते हैं ये जो आयत है ना इसके तो लोग समझते ही नहीं मसला। मैं कहा क्या कि अल्लाह शरक से करीब है, वो कहते हैं इससे मुराद ये है कि फरिश्ते अल्लाह के शरक से करीब। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, वो मुझे पता है, वो कहते हैं फरिश्ते बंदे करीब होते हैं। इसको कहीं इसकी तो तावील फरिश्ते करते हो, वहां जो आता है कि तुम 3 नहीं होते, चौथा तुम्हारे साथ अल्लाह होता है, और 5 नहीं होते, छठा अल्लाह, उसकी भी तावील करो। मुझे पता है ये जाली तावीलात जो करते हैं बाहर, इनमें भी एक मुजाहिद बंदा पैदा हो गया है। ये जनाब अहले हदीसों के लिए फकी है, अहले हदीस के उलमा छुपे छुपे उस बंदे की तकफीर कर रहे हैं। वो कौन है? वो जनाब जमातुद दावा के मुफ्ती आजम है, समझ लें, एक किस्म के मुफस्सिर आजम है, अब्दुल सलाम साहब, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। उन्होंने इस्तिवाल अर्श के मसले में सल्फियों का निकाल दिया है जनाजा, जो सो कॉल्ड आजकल के सल्फी हैं। उन्होंने कहा है कि हम रहमान के अलल अर्श इस्तवा का भी इनकार नहीं करते और मैयत का भी इनकार नहीं करते, और दोनों की कैफियत में नहीं पड़ते। और इसकी वजह से जो कट्टर किस्म के सल्फी है ना, वो निजी महफिलों में इसको काफिर कह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि बड़ी पर्सनैलिटी है वो कह नहीं सक रहे। और ये इस वक्त सबसे मशहूर अहले हदीस की तफसीर चल रही है अब्दुल सलाम साहब की, जमातुद दावा के। असला भी है ना उन्होंने आते, इस बात से भी अहले हदीस बात नहीं। ये जुबैर साहब ने भी एक दफा मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था ये इसमें वो जादी रंग गालिब है, लेकिन तफसीर ये मोतबर है। ये जुबैर लज़ीज़ साहब ने मुझे कहा था। सारे कह रहे मोतबर है, उनको पता नहीं कि इस्तिवाल अर्श उन्होंने सल्फियों वाला उन्होंने को देता है एल अकीदा। अच्छा, उन्होंने वो अकीदा किया जो इंजीनियर साहब का है कि हम इस सवाल अर्श भी मानते हैं और मैयत भी मानते हैं जैसा कि उसकी शान। अच्छा एक सवाल है जी कि इमाम इब्न हजर जो हैं और वो इमाम हाकिम, इन दोनों ने इस रवायत को मुस्तनद माना हुआ है कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। ठीक है, अगर कोई मानता है तो ठीक है, मेरे नजदीक तो कमजोर रवायत है, तो ठीक है, अगर कोई मानता है तो ठीक है। इमाम हाकिम ने तो माना हुआ है, माना हुआ है। इमाम हाकिम तो उस रवायत को भी सही कहते हैं कि हजरत अली की पैदाइश जो खाना काबा में हुई। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब फजीलत का मसला नहीं, जब इस लेवल पे मौला अली की फजीलतें इससे भी ज्यादा है। अब इमाम हाकिम छोटे बंदे नहीं, इमाम इब्न हजर छोटे ठीक बंदे है ना, नहीं, मान लेना सरकार, नहीं, मैंने कब कहा? और दूसरी पार्टियां जो है वो भी बड़ी हैं। जब इनमें इख्तिलाफ इस तरह हर मसले में इख्तिलाफ आ जाते हैं, इमाम की तरफ सरकार जाएगी। फजीलत के ऊपर कोई कुफर इस्लाम तो नहीं हो गया ना? नहीं, बाकी मसलों में भी तो यही है ना। जब देखें तरके और सरकार नहीं वो रवायात है ना। छोड़ दो और पास ना टोर पाओ। मसला ये है कि जब ये कह दिया गया कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस किताबुल ईमान में। ये हदीस बड़ी है, ये अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये हदीस बड़ी है। कोई मान मिले से क्या फर्क पड़ता है? हम तो इससे बड़ी बात कर रहे हैं कि हजरत अली की मोहब्बत ईमान की मोमिन है, और जो उससे बुग़्ज़ रखता है किसी भी हवाले से, चाहे आले मैया की मोहब्बत में रखता है या वो मलूकियत की मोहब्बत में रखता है, तो वो मुनाफिक है। ये तो उससे बड़ी चीज है, इस हदीस को आम करें। ठीक हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा आप फरमाते हैं जी कि इल्हाम जो है ये खत्म ही हो गया है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत है वो तो साबित हो गई है कि सही रवायत है, सारियतुल जबल वाली। क्या नहीं, हम नहीं उस रवायत को सही मानते। नहीं, वो कहते हैं मुहद्दिसीन क्या सही है, वो मुहद्दिसीन क्या सही है, तो हम तो कहते हैं सही बुखारी के खिलाफ है। मुहद्दिसीन क्या कोई नहीं सही है, शेख जुबैर साहब ने उसको ज़ईफ डिक्लेयर किया हुआ है, शेख अलबानी ने सही कहा है, गुलाम हुसैन ज़हीर साहब ने सही कहा है, और वो सही भी नहीं कहा, हसन दर्जे की कहा है। तो हम तो कहते हैं सही बुखारी में मौजूद है, किताबुत शहादात चैप्टर में हजरत उमर का अपना कौल है कि जब तक अल्लाह के नबी मौजूद थे अल्लाह ताला हमें वही के जरिए बता देता था कि किसी के दिल में क्या है। अब लोग इस जाहिर के ऊपर हम फतवा लगाएंगे क्योंकि नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अच्छा इसमें एक सवाल बड़ा है, अच्छा मौका था, वो कह देते कि सवाल ये कि जब अल्लाह ताला इल्हाम किसी को कर दे। इसमें सवाल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो पहली उम्मतों में था ना जी मेरे भाई, मैंने कशफ इल्हाम पे मसला 6b दिया है कि अगली उम्मतों में कशफ भी हुआ नहीं, करता ये था। आपकी बड़ी अजीब सी बात है। क्या ये तो बल्कि मुफ्ती साहब एक दफा बताते कि ऐसे सवाल करके तो मिर्ज़ाई चुप करा देते हैं मुसलमानों को कि यार ये पिछली उम्मतों की फजीलत माने अपनी उम्मत में इनकार कर रहे हैं आप। वो बोलना साहब साहब को खामोश करवाते हैं, मुझे नहीं। इसका जवाब फिर मैं उनको दूंगा कि पिछली उम्मतों में जो नबी होते थे उनके बच्चे भी नबी होते थे, हमारे नबी का कोई बच्चा नबी नहीं है। हाँ उन बोलो, हजरत इब्राहिम का बच्चा नबी, उनका पोता नबी, उनका पड़पोता नबी, ठीक है। हमारे नबी का ना बेटा जवानी तक पहुंचा नहीं, बल्कि इनकार कर दिया, माँ का ना मोहम्मद तो ये तो इसाक साहब कहते थे कि नबूवत के कमालात तो जारी है ना उम्मत में। नहीं, नबूवत के कमालात जारी आप तो इसका इनकार कर रही हैं। नबी तो ना हुआ, कोई कितना भी कमाल हासिल करता नबी, ये हुजूर को सादत तो ना मिली ना कि आपकी औलाद नबी नहीं हुई है ना। नहीं, लेकिन इमाम मेहदी ने हजरत ईसा की इमामत तो करनी है ना, फिर बेशक करनी है, नबी तो नहीं है ना। हजरत ईसा से अफजल भी नहीं, वो भी एक नमाज में इमामत करेंगे, बाद में हजरत ईसा इमामत करेंगे। ये ज़हन में रखें, मैंने मुस्लिम शरीफ से हदीसें बयान की हैं
کیا وہ تو حضور شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے امتی کی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے. یہ شان اسی صورت میں ہوتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ امتی سے زیادہ ہے. ورنہ اگر مجھ سے کم تر بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو میری کون سی شان ہوئی؟ مجھے کہا جائے تیری تو یہ شان ہے، تیرے پیچھے اس نے نماز پڑھی. ٹھیک ہو. جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے. یعنی ان سے افضل بندے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوں گے، تبھی تو مہدی کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب ادھر آتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کو ضرور خاموش کروا لیں گے، لیکن ہمیں نہیں کرائیں گے. ہم الحمدللہ انٹلیکچوئل جواب دیں گے کہ اگر یہی فضیلت مان لی جائے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ فضیلت ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہوئی ہے. ان کے تو باپ تھا. پھر بلکہ اہل حدیث تو دو ہاتھ آگے جا کے ان کے کفر اسلام کا بھی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے ان کے خلاف مسئلہ 98 ریکارڈ کرایا. نبی علیہ السلام کو یہ فضیلت تو نہیں حاصل ہوئی، نبی علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں ہوا، پوتا نبی نہیں ہوا، پڑپوتا نبی نہیں ہوا، تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر آپ فضیلت کا فیصلہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، نبی علیہ السلام سے اس دنیا میں اللہ نے کلام نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس بنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے اور باقیوں کو. تو یہ فضیلت حضرت ابراہیم کو ملی کہ ان کو پہلے لباس بنایا جائے گا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا. اس طرح کی تو کئی فضیلتیں. ہم کہتے ہیں کہ اوور آل فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی ہمارے نبی پہ ہو سکتی ہے. تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میڑا نہ لگو کسی دا. جی مولانا اسحاق صاحب نے کہتا ہے جی وہ قادیانی کہتے ہیں، تو پھر میں تو یہ بھی جواب کر دے رہا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ ٹینشن نہ لو. کشف و الہام کی روایت جو ہے وہ کئی محدثین کے نزدیک مستند ہو رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں جی کہ کسی صورت ہو سکتا ہی نہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے بعد غیب کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہیں. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، صرف خواب. آپ نے نہیں کہا الہام کشف، اور وہ بھی کہا گیا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور نفس کی طرف سے. تو جو عدم ذکر والا ہوتا ہے کہ نفی کی دلیل نہیں ہوتا. نہیں، وہ اس میں صرف میرے بعد مبشرات میں صرف خواب باقی. صرف کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ تخصیص آتی ہے نا، وہ کیٹاگوریکل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. خواب الہام نہیں ہوتا. نہیں، الہام تو نہیں ہوتا. خواب تو سارے لوگ دیکھتے ہیں، الہام نہیں ہے. الہام کا کانسیپٹ آپ ان سے پوچھیں جو الہام کے قائل ہیں، وہ تمہیں دسن گے. ابن تیمیہ نال پوچھو، وہ تمہیں دسے گا کہ خواب اور جاگنے کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ایڑے قائل ہیں نا کشف اور الہام دے، انہوں نے پوچھو تمہیں دسن گے. خواب ہوتا پھر تہاڈے تے عام بندے کے فرق رہ گیا. خواب تو تسی بھی ویکھ دیو. وہ اس کو کہتے ہیں بیداری میں. ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دعوے موجود ہیں. ایویں تو نہیں تعلق قادری صاحب نے ابن تیمیہ کو گلے لایا ہے، وہ بھی شیخ الاسلام نے، ابن تیمیہ بھی، اور تعلق قادری صاحب بھی شیخ الاسلام. شیخ الاسلام نے شیخ الاسلام کو گلے لا لیا. منو کہتے ہیں شیخ الاسلام. میں نے کبھی بائی نیم کسی کو شیخ الاسلام نہیں کہا. میں کہتا ہوں یہ اب آپ فیصلہ کریں کہ جس کے یہ عقیدے ہوں اس کو شیخ الاسلام کہنا چاہیے یا شیخ الاسلام. میں یہ نہیں کہتا میں فیصلہ کروں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے عقیدے ہونے چاہیے جس کے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شاہ جی. میرا ہاں، اب ساری کے بعد انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.